بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم استفعال، علامت زیادت سین و تاست قبل فا۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس باب دوم استفعال۔ دوسرا باب استفعال ہے، ربط عبارت۔ اس وقت ہم اس کتاب کے دوسرے باب میں ہیں۔ اس کتاب یعنی بار بار سن چکے کہ یہ کتاب علم الصیغہ نام ہے، ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمے کا۔ تو مقدمہ اور باب اول گزر چکا، اس وقت ہم دوسرے باب میں ہیں۔ دوسرے باب کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے پڑھا کہ باب دوم مشتمل بر 4 فصل۔ یہ جو دوسرا باب ہے 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 4 فصلوں میں سے پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں، ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں پہلی فصل ہے، اور یہ فصل بھی گزر گئی جس میں بتایا گیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ دوسری فصل ثلاثی مزید فیہ، دوسری فصل ثلاثی مزید فیہ مطلق کے بیان میں۔ یہ دوسری فصل کس کی ہے؟ دوسرے باب کی دوسری فصل، ثلاثی مزید فیہ مطلق کے ابواب میں۔ ثلاثی مزید فیہ مطلق آپ نے پڑھ لیا کہ 2 قسم ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل اور ثلاثی مزید فیہ مطلق کی 2 قسم ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ تو آپ نے سنا کہ با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں، 7 باب میں سے پہلا باب گزر گیا، اب دوسرا باب ہے۔ پہلے باب کا نام افتعال، اس دوسرے باب کا نام استفعال ہے۔ تو یہ دوسرا باب کس کا ہے؟ ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کا دوسرا باب، نام اس کا استفعال ہے۔ دوسرا باب استفعال ہے۔ اس باب کی علامت فا سے پہلے حمزہ سین تا کا زائد ہونا ہے۔ کہتے ہیں اس باب کی علامت فا سے پہلے سین اور تا حمزہ، تو معلوم ہی ہے با حمزہ وصل کا باب ہے، تو اس باب کی علامت حمزہ سین اور تا کا زائد ہونا ہے فا سے پہلے۔ جیسے استنصر میں حمزہ سین تا زائد ہے اور یہ تینوں فا کلمہ سے پہلے ہیں، فا کلمہ کی جگہ یہاں نون ہے۔ جیسے الاستنصار طلب مدد کردن، مدد طلب کرنا، اس باب کی خاصیت بھی یہی ہے، طلب ماخذ۔ اس کی گردان استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، الامر منه استنصر والنهی عنه لا تستنصر، الظرف منه مستنصر۔ ظرف اور اسم مفعول کا وزن ایک ہے۔ اسم فاعل فعل مضارع معروف کے وزن پر ہے، سوا یہ کہ میم مضموم ہے، میم مضموم ہے اور تنوین بڑھی ہوئی ہے۔ اسم مفعول فعل مضارع مجہول کے وزن پر ہے، سوا یہ کہ میم مضموم شروع میں میم مضموم کا اضافہ ہوا ہے علامت مضارع کی جگہ اور آخر تنوین بڑھی ہوئی ہے، بس۔ استنصر مدد طلب کیا۔ فائدہ: در استطاع یستطیع جائز است کہ تائے استفعال حذف کند۔ استطاع یستطیع اسی باب سے ہے، استطاع اصل میں ہے استطیع۔ ابھی معطل کا جب قاعدہ آئے گا تو آپ پڑھیں گے کہ واو متحرک یا متحرک عین کلمہ کی جگہ ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو
تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ نیز اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا الف سے بدل جائے گا۔ یہ قاعدہ ابھی آئے گا غالباً قاعدہ نمبر 8 میں، غالباً معطل کے قاعدہ نمبر 8 میں۔ بہرحال استطاع اصل میں استطیع تھا، استطیع یا متحرکین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی یا الف سے بدل گئی تو استطاع ہوا۔ یستطیع اصل میں یستطیع، یبیع کی تعلیل ہے۔ یستطیع میں یستطیع یا متحرکین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، بس یستطیع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں استطاع یستطیع میں جائز ہے کہ استفعال کی تا کو حذف کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ فمستطاعوا اور ما لم تستطع جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ اسی باب استفعال سے ہے، تو مستطاعوا اصل میں مستطاعوا تھا اور مستطاعوا اصل میں مستطیعوا تھا۔ بات صاف ہوئی۔ تو اگر ایک مرتبہ بولنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مستطاعوا اصل میں مستطیعوا تھا، یا متحرکین کلمہ کی جگہ مقبول اس کے حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے مقبول کو دیا، چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی یا الف سے بدل گئی تو ہو گیا کیا مستطاعوا۔ پھر اس باب کے فا کلمے میں اگر تا ہو، جیسے استطاع، استطاع میں تا کا حذف کرنا بھی جائز ہے، تو یہاں سے تا حذف کر دیا گیا تو مستطاعوا سے ہو گیا مستطاعوا۔ تو کہتے ہیں جائز ہے استطاع یستطیع میں، خاص استطاع یستطیع میں جائز ہے کہ استفعال کی تا کو حذف کر دیں، تو مستطاعوا جو اصل میں مستطاعوا تھا تا کو حذف کر دیا گیا۔ کہتے ہیں مستطاعوا میں اور ما لم تستطع میں تستطیع تھا، باقی تستطیع پوری بات اگر پوچھئے گا تستطیع یا متحرکین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اجتماع ساکنین و یا اور عین کی درمیان یا کو گرا دیا، ہو گیا ما لم تستطع۔ پھر تا کو گرا دیا کیونکہ ایسا کرنا بھی جائز ہے یہاں پر، تو تستطع سے کیا ہوا تستطع۔ کہتے ہیں فمستطاعوا ما لم تستطع قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ اسی باب استفعال سے ہے، اور شکل کیوں بدلی ہوئی ہے؟ وجہ وہ ہے جو آپ نے سنا کہ تا کو حذف کر دیا گیا، اور خاص اس میں استطاع یستطیع میں تا کا حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہ تو ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کا دوسرا باب تھا۔ تیسرے باب کا نام انفعال ہے، اس باب کی خاصیت مطاوعت ہے۔ تیسرا باب انفعال ہے، اس کی علامت زیادت نون است قبل فا و حمزہ۔ کہتے ہیں اس باب کی علامت کیا ہے؟ فا سے پہلے حمزہ اور نون کا زائد ہونا، جیسے انفطر میں حروف اصلی فا، طا، را ہے، حمزہ نون فا سے پہلے زائد ہے۔ تو تیسرا باب انفعال ہے، اس کی علامت نون کی، حمزہ اور نون کی زیادتی ہے۔ فا سے پہلے یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے، انفعال ہمیشہ لازم آتا ہے۔ انفعال جیسے انفطار، پھٹنا۔ گردان اس کی انفطر ینفطر انفطارا فہو منفطر، یہاں ما سبق کی طرح مجہول نہیں آیا، کیونکہ یہ باب جیسا کہ بتائے ہمیشہ لازم آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب لازم ہے تو اس سے مجہول اور مفعول نہیں آئے گا، اس وجہ سے یہاں انفطر ینفطر نہیں ہے۔ فہو منفطر اسم فاعل ہے منفطر، امر انفطر ہے، اور نہیں لا تنفطر ہے، اور ظرف
اسم مفعول کی وزن پہ یعنی منفطر ہے، پھٹنے کی جگہ۔ قاعدہ: ہر لفظ کے فائے او نون باشد از باب انفعال نیاید۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی لفظ جس کے فا کلمے میں نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا ہے، تو اگر ایسے لفظ سے انفعال کے معنی کی ادائیگی مقصود ہو تو اس کو باب افتعال میں لے جانا پڑتا ہے، جیسے انتکس کہ اس کے فا کلمے میں نون ہے، معنی یہ انفعال کا دے رہا ہے، لازم کا معنی مطابقت کا معنی ہے، مطابقت کا معنی ہے تو مگر اس کو انفعال سے افتعال میں لے جایا گیا کیونکہ اس باب کے فا کلمے میں نون ہے، تو سن لیا کہ کوئی بھی لفظ جس کے فا کلمے میں نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا، اگر انفعال کے معنی کی ادائیگی مقصود ہو تو اس کو افتعال میں لے جایا جاتا ہے، جیسے انتکس ینتکس انتکاس۔ باب چہارم افعلال۔ چوتھے باب کا نام افعلال ہے، با حمزہ وصل ثلاثی مزید فی مطلق کے چوتھے باب کا نام افعلال ہے۔ 3 باب تو گزر گیا، افتعال، استفعال، انفعال، چوتھا باب افعلال ہے۔ باب چہارم افعلال، چوتھا باب افعلال ہے۔ اس باب کی علامت لام کا مکرر ہونا اور حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ہونا۔ لام کا مکرر ہونا اور حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ہونا ماضی میں، اور حمزہ تو وہ آلریڈی ہے ہی، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ با حمزہ وصل کا باب ہے۔ تو کہتے ہیں چوتھا باب افعلال ہے، اس کی علامت لام کی تکرار ہے، لام کی تکرار ہے اور حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ماضی میں ہونا ہے، جیسے الاحمرار سرخ شدن، گردان اس کی احمر۔ دیکھ لیجئے علامت یہاں پر پائی جا رہی ہے، حمزہ وصل کے بعد 4 حروف اس کے ماضی میں ہیں اور لام جو ہے مکرر ہے، احمر کہ احمرر تھا۔ گردان اس کی احمر یحمر احمرارن، فهو محمر اسم فاعل ہے۔ امر اس سے احمر احمر احمرر ہے اور نہیں لا تحمر لا تحمر لا تحمرر ہے، اور ظرف اس سے محمر ہے۔ احمر اصل میں احمرر تھا، 2 حروف را، ایک جنس کے جمع ہے۔ احمر اصل میں احمرر تھا، 2 حروف را، ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہے، تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمرر سے احمر ہوا۔ کہتے ہیں ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیے تو احمر شد، احمر ہوا۔ برہمی قیاس است، اسی قیاس پر ہے یحمر یحمر، اور ان کے مانند کی تعلیل ایک آدھ میں بول دیتا ہوں۔ یحمر اصل میں یح میرو تھا، یح میرو، 2 حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہے تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو یحمرر سے یحمر ہوا، یحمرر سے یحمر ہوگا۔ اسی طریقے سے محمر جو اسم فاعل ہے وہ محمرر، محمرر، 2 حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلے راہ کو ساکن کر کے دوسرے راہ میں ادغام کر دیا، محمر ہوا۔ کہتے ہیں در واحد مذکر امر، واحد مذکر امر میں جو آپ نے دیکھا احمر احمر احمرر احمرر، کہتے ہیں واحد مذکر امر میں وقف کی وجہ سے امر میں جو وقف ہوتا ہے اجتماع ساکنین ہوا، ہر 2 را، کہتے ہیں اجتماع ساکنین شد کہ ہر 2 را ساکن شدن، دونوں را ساکن ہو گئے، ایک ادغام کی وجہ سے ایک وقف کی وجہ سے۔ اب دونوں را
ساکن ہوئے، سمجھ رہے ہیں، دونوں را ساکن ہوئے تو ایسی صورت میں کبھی دوسرے را کو فتحہ دے دیتے ہیں تو احمرہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دونوں ساکن ہیں، پڑھا تو جا نہیں سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو کبھی دوسرے را کو فتحہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اخف الحرکات ہے تو ایسی صورت میں احمرہ ہو گیا۔ بعض کسرہ دیتے ہیں اس لیے کہ دوسری را بہرحال ساکن ہے، الساکن وإذا حرک حرک بالکسر، تو کسرہ دے دیں گے تو احمرہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ادغام ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ لام دوم سکون غیر لازم کے ساتھ ساکن ہے اور ایسی صورت میں ادغام جائز ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے ادغام نہیں کریں گے، بغیر ادغام کے رکھیں گے، یعنی احمرر۔ کہتے ہیں در واحد مذکر امر میں بسبب وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہوا، تو دونوں اجتماع ساکنین ہوا کہ دونوں را ساکن ہو گئے، دونوں را ساکن ہو گئے تو کبھی تو دوسرے را کو فتحہ دے دیے اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے، کبھی کسرہ دے دیے الساکن وإذا حرک حرک بالکسر کی وجہ سے، کسرہ دے دیے تو احمرہ ہوا، کبھی فک ادغام کیے تو احمرر ہوا۔ جو گفتگو یہاں پر آپ نے سنا وہی حال جو بھی فعل مضارع مجزوم ہے، چاہے لم کی وجہ سے ہو چاہے کسی کی وجہ سے بھی ہو، اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہاں پر بھی عین ہی یہی تینوں صورتیں اور وجہ یہی رہے گی۔ مثال کے طور پہ لم یحمر، لم یحمر، لم یحمرر، پہلا را ادغام کی وجہ سے ساکین، دوسرا لم کی وجہ سے ساکین، تو فتح کی حرکت بھی دے سکتے، فتح کی حرکت دیں گے تو لم یحمرہ ہوگا، کیوں دے سکتے اس کی وجہ سن لیا آپ نے، کسرہ کی حرکت دیں گے لم یحمرہ ہوگا، اور ادغام نہیں کریں گے تو لم یحمرر ہوگا۔ کہتے ہیں لم یحمرہ، لم یحمرہ، لم یحمرر، اور دوسرے مضارع مجزوم کے صیغے کو اسی بری نمط باید فہمید اسی طرز پر سمجھ لینا چاہیے جو آپ کو بتایا گیا۔ فائدہ: لام ای باب ہمیشہ مشدد باشد، اس باب کا لام افعلال کلام ہمیشہ مشدد ہوگا مگر در ناقص، مگر ناقص میں نہیں، ناقص کا نام بار بار سن چکے ہیں، بار بار جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، مگر در ناقص، مگر ناقص میں مشدد نہیں ہوگا، جیسے ارعوا اسی باب افعلال سے ہے کہ اس میں لفیف کے احکام پر عمل کیے ہیں کہ واو اول کو سلامت رکھے، واو اول را سلامت دارن، و در واو دوم تعلیلات، اور واو دوم میں تعلیلات کیے ناقص کے قواعد کے مطابق۔ سب سے پہلے تو اس کی تعلیل سنیے۔ ارعوا اصل میں ارعوہ تھا، ارعوہ تھا، دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، مگر جمع ہونے کے باوجود جو ادغام کا قاعدہ ہے اس پر یہاں پر عامل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ناقص کے قاعدے پر عامل ہوئے۔ کیوں؟ اس پر گفتگو کریں گے، مگر ارعوا اپنے اصل میں کیا تھا؟ ارعوا اصل میں ارعوہ تھا، دوسرے واو کو یا سے بدل دیا کیونکہ یہ اصل میں تیسری جگہ تھا، اب تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور اس واو کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، ایسا ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا، جیسے آلیتو استالیتو میں، تو واو کو بدل دیا یا سے تو ہو گیا ارعویہ، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا تو ارعوا ہوا۔ پھر سے سنیے، اس باب کا لام ہمیشہ مشدد ہوگا مگر ناقص میں یعنی باب افعلال کے ناقص میں لام کلمہ مشدد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ باوجود اس کے کہ
ادغام اس باب میں اصل ہے؟ یہ ایک سوال۔ جواب یہ ہے کہ اصل اس باب میں ادغام نہیں ہے بلکہ لام کی تکرار ہے، اور ادغام تو عارضی ہے، دو حرف مکرر کے جمع ہونے کی وجہ سے بس۔ در صورت ادغام در ناقص میں ادغام کرنے کی صورت میں دو واو کا ادغام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ادغام دو واو و دو واو یا دو یا کا ادغام آخری کلمے میں لازم آتا ہے، اور یہ ثقالت کا باعث ہے۔ جاننا چاہیے کہ اختلاف ہے باب افعلال میں اس سلسلے میں کہ لام اول زائد ہے یا لام ثانی زائد ہے۔ مصنف کا قول دال ہے اس بات پر کہ لام اول زائد ہے، اس وجہ سے کہ ایر اوا کو ناقص میں داخل کیے ہیں۔ اگر لام ثانی زائد ہوتا تو اس صورت میں ناقص نہیں کہتے۔ تو ایر اوا کی تعلیل آپ نے سن لیا کہ اس کی اصل ایر اوا تھا، مرارہ کی وزن پر، مصدر اس کا ار اواون ہے، تو واو کو اعلال کے قاعدہ کے مطابق یا سے بدل دیے، جو قاعدہ میں آپ کو بتایا ابھی۔ اس کے بعد یا کو الف کر دیا تو ار اوا سے ار اویا ہوا کہتے ہیں۔ مگر ناقص میں جیسے ار اوا کے اس میں لفیف کے احکام پر عامل ہوئے ہیں کہ واو اول کو سلامت رکھے و در واو دوم تعلیلات، اور دوسرے واو میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کیے ہیں۔ باب پنجم افعلال، ثلاثی مزید با ہمزہ وصل کا پانچواں باب افعلال ہے۔ چار باب گزر چکا، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال۔ پانچواں باب افعلال۔ علامت تکرار لام است۔ اس باب کی علامت لام کا مکرر ہونا ہے، لام کی تکرار ہے، بازیادت الف قبل لام اول، لام اول سے پہلے الف کی زیادتی کے ساتھ، لام اول سے پہلے الف کی زیادتی کے ساتھ۔ جیسے ادغام میں میم مکرر ہے، اس سے پہلے الف زائد ہے، مصدر میں جو یا دیکھ رہے ہیں وہ یا الف سے بدل کر آئی ہے ماقبل کے کسرہ ہونے کی وجہ سے۔ الف کی زیادتی کے ساتھ لام اول سے پہلے جو الف مصدر میں یا سے بدل گئی ہے، جیسے الادھیمام، بہت کالا ہونا، سخت کالا ہونا، گردان اس کی ادھام میں ہے۔ لام مکرر ہے، لام یہاں میم ہے، سمجھ رہے ہیں، لام مکرر ہے، اس سے پہلے الف زائد ہے ادھام میں۔ کہتے ہیں ادھام میں یدھام ادھیمامن، ادغام در سیغ این باب مثل سیغ باب افعلال گردیدہ، اس باب کے سیغوں میں باب افعلال کے سیغوں کی طرح ادغام ہوا ہے۔ باب افعلال کے ادغام در سیغ این باب مثل سیغ باب افعلال گردیدہ، اس باب کے سیغوں میں باب افعلال کے سیغوں کی طرح ادغام ہوا ہے۔ ہر سیگارہ بقیہ سے مشاکل خود اصل بر آوردہ، ہر سیگے کو اس سیگے کے ہم شکل پر قیاس کر کے اصل نکال کر تعلیل کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ادھام میں اصل میں مرہ کے وزن پہ لے چلیے، ادھام میں اصل میں ادھام میں تھا، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کر دیا، ادھام میں ہوا۔ اسی طریقے سے یدھاموں میں ادھامم میں ادھام میں تینوں طریقے سے احمرہ کی طرح جائز ہے۔ مدھامن جو اسم فاعل ہے
وہ مدھاممن، دو حروف ایک طرح کے، ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کر دیا، جیسے کہ محمر اسم فاعل میں کیا تھا تو مدھامن ہو گیا۔ ودری ہر دو باب، ان دونوں باب میں یعنی پانچویں اور چوتھے باب میں یعنی افعلال اور افعیلال میں، ان دونوں باب میں لون و عیب کا معنی زیادہ تر آتا ہے اور یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوں گے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ چھٹا باب، چھٹے باب کا نام ہے افعیال، علامت یہاں تکرار عین است۔ اس باب کی، چھٹے باب کی علامت عین کی تکرار ہے، اس طور پر کہ دونوں عین کے بیچ میں واو ہے، دونوں عین کے بیچ میں واو ہے بتوسط واو، اس طور پر کہ دو عین کے درمیان واو ہے، اور واضح رہے کہ وہ واو مصدر میں ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل گیا ہے، جیسے اکشیشان، اکشیوشان تھا۔ عین کلمہ یہاں شین ہے، عین کلمہ مکرر ہے، مگر دو عین کے بیچ میں واو بھی زائد ہے، اس باب کی علامت ہی ہے عین کا مکرر ہونا، اس طور پر کہ عینین کے درمیان میں واو زائد ہو، یہاں واو ہے، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یہ واو یا سے بدلا، جیسے میزان میں میوزان واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا، ایسے اکشیوشان میں واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل کر اکشیشان ہوا ہے۔ پھر سے دیکھیے، چھٹے باب کا نام افعیال ہے، اس کی علامت عین کا مکرر ہونا ہے، اس طور پر کہ دو عین کے بیچ میں واو زائد ہے اور وہ واو مصدر میں ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل گیا ہے، جیسے اکشیشان، سخت درست شدن۔ گردان اس کی اکشوشن ہے، یکشوشنو، اکشیشان کی تعلیل آپ نے سن ہی لیا۔ مکشوسن الامر منہ اکشوسن والنہی عنہ لا تکشوسن الظرف منہ مکشوسن۔ یہ باب زیادہ تر لازم آتا ہے، اس لیے اس سے مجہول و مفعول بھی نہیں لکھا گیا ہے، کبھی متعدی آیا ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ صرف دو لفظ متعدی لغت عرب میں ملے ہیں، ایک تو یہی اہلولیتہ، ایک اے-روریتہ، یہ باقی اور کوئی لفظ اس باب سے متعدی نہیں آیا ہے۔ اہلولیتہ، میٹھا گمان کیا میں نے اس کو۔ ساتویں باب کا نام ہے افعوال، افعوال، اس باب کی علامت واو مشدد ہے، عین کے بعد جیسے کہ اجلی واز، عین کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جیم اصلی حرف ہے، لام اصلی حرف ہے، زال اصلی حرف ہے، فا کلمہ کی جگہ جیم ہے، عین کلمہ کی جگہ لام ہے، تو لام کے بعد واو مشدد ہے، اس کی علامت واو مشدد ہے عین کے بعد، جیسے الاجلی وازو، شتافتن، دوڑنا۔ گردان اس کی اجلوز، یجلوزو، آخر تک۔ باب ابواب ثلاثی مزید بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پنج باب است۔ باب ابواب ثلاثی مزید بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید بے حمزہ وصل کے ابواب کا بیان۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پنج باب است۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ عبارت کا رابطہ تو آپ کو پتہ ہے، اس وقت ہم دوسرے باب کی دوسری فصل میں ہیں اور مصنف نے صاف کہا کہ دوسری فصل ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے
بیان میں ہے، صاف صاف کہا اور یہ بتایا ثلاثی مزید فی مطلق کی دو قسم ہیں، با ہمزہ وصل، بے ہمزہ وصل۔ با ہمزہ وصل کے 7 ابواب ہیں، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعلال، افعال، افعوال۔ اس کے بیان سے ان 7 ابواب جو با ہمزہ وصل کے ہیں، ثلاثی مزید فی مطلق با ہمزہ وصل کے یہ 7 باب ہیں، ان 7 بابوں کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو اب ثلاثی مزید فی مطلق بے ہمزہ وصل کے جو 5 باب ہیں ان ابواب کے بیان کو شروع مصنف کر رہے ہیں۔ 5 باب آپ کو معلوم ہے، افعال، تفعیل، مفاعلت، تفعل اور تفاعل۔ تو کہتے ہیں ثلاثی مزید مطلق بے ہمزہ وصل را 5 باب است۔ ثلاثی مزید مطلق بے ہمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ 5 باب میں سے پہلے باب کا نام افعال ہے۔ پہلے باب کا نام افعال ہے۔ اس کی علامت حمزہ قطعی ہے۔ ماضی اور امر حاضر میں حمزہ وصلی تو بار بار سنتے رہے، یہ حمزہ قطعی شاید مصنف کی زبانی پہلی بار آیا ہے۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو وسط کلام میں برقرار رہے، جیسے بھی آ رہا اکرم میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، کیونکہ درمیان میں بھی آئے گا تو یہ گرے گا نہیں، برقرار رہے گا۔ مثلاً حمزہ سے پہلے واو وغیرہ کچھ لے آئیے تو یہ حمزہ گرے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا وَکْرَمَ نہیں بلکہ وَأَکْرَمَ ہے۔ تو حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو وسط کلام میں برقرار رہے، اور حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو وسط کلام میں برقرار نہ رہے، جیسے اجتنبہ وغیرہ میں حمزہ وصلی ہے، برقرار نہیں رہتا وسط کلام میں۔ مثلاً اجتنبہ سے پہلے کسی حرف واو کو آپ لے آئیے تو وَإِجْتَنَبَ نہیں ہوگا، وَاجْتَنَبَ برقرار نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں اس باب کی علامت، افعال کی علامت حمزہ قطعی ہے، ماضی میں اور امر میں، جیسے اکرم میں اور اکرم میں حمزہ قطعی ہے۔ وعلامت مضارع در معروف ہم مضموم می باشد۔ اور اس باب کی ایک کہتے ہیں اس باب کے میں علامت مضارع، اس باب کے اندر علامت مضارع سمجھ رہے ہیں، اس باب میں علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی۔ اب تک جتنے باب گزرے، خواہ ثلاثی مجرد کے 6 باب رہے ہوں، ثلاثی مزید فی مطلق با ہمزہ وصل کے 7 باب رہے ہوں، سب کے مضارع معروف میں علامت مضارع کو آپ نے معروف میں مفتوح دیکھا تھا، مگر یہ پہلی بار یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معروف میں علامت مضارع مفتوح نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں تصریح کر رہے ہیں کہ اس باب کے مضارع معروف میں بھی علامت مضارع مضموم ہی ہوگی۔ علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرمو فعل مضارع معروف اس باب سے ہے، علامت مضارع یہاں مضموم ہے معروف میں بھی۔ تو کہتے ہیں علامت مضارع در معروف ہم، معروف میں بھی اس باب میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے، گردان اس کی اکرم یکرم اکرامن۔ فَهُوَ مُكْرِمٌ، مکرم اسم فاعل ہے، تو معروف میں آپ نے یکرم دیکھا، علامت مضارع کو مضموم دیکھا۔ اکرم یکرم اکرامن فَهُوَ مُكْرَمٌ، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، الظرف منہ مکرم۔ حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا اکرم ہے، مضارع میں وہ گر جائے گا۔ کیوں مضارع میں گر جائے گا؟ اگر نہیں گرتا تو مضارع اکرم یکرم نہیں ہوتا، اکرم یؤکرم ہوتا تھا، یہ مضارع میں گر جائے گا، ورنہ مضارع ہوتا تھا یؤکرم، یؤکرمان، یؤکرمون
اور ایسا نہیں ہے بلکہ یکرمو، یکرمان، یکرمون مضارع اس طریقے سے ہے۔ اب سوال یہ کہ حمزہ کا حذف یہاں کیوں کر ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں پس در اکرمو و اکرمو دو حمزہ جمامی آمدن۔ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے کہ یکرمو فعل مضارع ہے، اس کی گردان حمزہ کے بقا کے ساتھ کریں گے، یعنی حمزہ اگر نہ گرے تو یواکرمو، یواکرمانے، یواکرمون یہاں تک کہ صیغہ واحد متکلم میں او اکرمو ہوگا۔ تو دو حمزہ واحد متکلم میں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہوں گے۔ تو کہتے ہیں او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہوتے تھے نہ گرانے کی صورت میں، اور دو حمزے کا جمع ہونا مکروہ ہے بسبب کراہت عام، اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، دو حمزہ کے جمع کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم او اکرمو میں ایک حمزے کو گرا دیے۔ حذف یک حمزہ مناسب بود، ایک حمزے کا حذف مناسب ہوا تو موافقت باب کے لیے مضارع کے تمام صیغوں سے حمزہ کو گرا دیے۔ تو محشی کہتے ہیں کہ حمزہ کا حذف اکرمو میں خلاف قیاس ہے۔ اکرمو جو اصل میں اکرمو تھا، ایک حمزہ کو گرایا گیا جیسا کہ آپ نے سنا، خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حمزہ کو واو سے بدلا جاتا، یعنی او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، کہا یہ کہ ایک حمزہ کو گرا دیا تو اکرمو ہوا۔ کہتے ہیں قیاس کا تقاضا یہ کہ دوسرے حمزہ کو گرایا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس دوسرے حمزہ کو واو سے بدلا جانا چاہیے، واو سے بدلا جانا چاہیے، اس بنا پر کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ دو حمزہ متحرکہ جمع ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو، اس وقت دوسرے حمزے کو بدل دیتے ہیں، جیسے اعادمو سے اوادمو۔ تو قاعدہ کے مطابق تو او اکرمو سے او اکرمو ہونا چاہیے، مگر قاعدہ کے خلاف، قیاس کے خلاف دوسرے حمزہ کو واو سے نہ بدل کر گرا دیا۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ تخفیف از ابدال در حذف، مگر بات دراصل قیاس کے مطابق تو اسے بدلنا چاہیے، تو بدلیں گے، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے تو تخفیف ہوگی، گرائیں تو تخفیف ہوگی، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ تخفیف حذف میں ابدال کی بنسبت زیادہ ہے، اسی وجہ سے خلاف قیاس چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے، حذف کو اختیار کیا گیا ہے، اور جب اس خاص ایک صیغے میں واحد متکلم میں دوسرے حمزے کو حذف کر دیے تو واحد متکلم میں، تو دیگر صیغوں سے بھی دو حمزہ کے جمع نہ ہونے کے باوجود حذف کر دیے باب کی موافقت کے لیے، اس لیے کہ باب کی موافقت صرفیوں کے نزدیک اہم ہے۔ پھر سے آپ دیکھیے، حمزہ قطعی کے در ماضی بود، حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا مضارع میں گر جائے گا، کیونکہ نہیں گرتا تو مضارع یؤکرمو، یؤکرمانے، یؤکرمون تو اکرمو الی آخرہ آتا تھا، تو واحد متکلم او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہوتے تھے، اور یہ ناپسندیدہ ہے بسبب کراہت عام، اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے او اکرمو سے ایک حمزہ کا حذف مناسب تھا، تو
ایک حمزہ کو اوکرمو سے حذف کر دیا گیا اور ہوا اوکرمو۔ تو جب ایک صیغہ واحد متکلم سے حذف ہوا تو باب کی موافقت کے لیے تمام صیغوں سے حذف ہو گیا، اس لیے آپ یواکرمو نہیں یوکرمو دیکھ رہے ہیں، یواکرمانے نہیں یوکرمانے دیکھ رہے ہیں الی آخرہ۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب میں سے پہلے باب کا بیان ہوا۔ دوسرے باب کا نام ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے دوسرے باب کا نام تفعیل ہے۔ علامت تشدید عین است۔ اس دوسرے باب کی یعنی تفعیل کی علامت عین کی تشدید ہے، عین کلمے کا مشدد ہونا ہے، بغیر اس کے کہ تا فا کلمہ سے پہلے ہو۔ تو اس باب کی علامت کیا ہے؟ عین کا مشدد ہونا، درا حالے کہ تا فا سے پہلے نہ ہو، تا فا سے پہلے نہ ہو۔ جیسے صرف ہے، حروف اصلی صاد را فا ہے، عین کلمہ کی جگہ را ہے، عین کلمہ مشدد ہے اور فا جو یہاں پہ صاد ہے اس سے پہلے تا زائد نہیں ہے جو تفاعل میں ہے، تو وہ تو بات آگے آئے گی۔ دوسرا باب تفعیل ہے۔ اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، بغیر اس کے کہ تا فا پر مقدم ہو، تا فا سے پہلے نہ ہو۔ اب بات ختم ہو چکی۔ علامت مضارع اس باب کے معروف میں بھی، یعنی مضارع معروف میں علامت مضارع تو مضارع ہی میں ہوگی، تو کہتے ہیں علامت مضارع اس باب کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ اب ایک ضابطہ ہی بتا دیں گے کہ جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں، خواہ چاروں اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں، تو یہ قانون یاد رکھیے کہ جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں، خواہ چاروں اصلی ہوں یا بعض اصلی بعض زائد ہوں، تو اس کے مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یکرمو میں علامت مضارع مضموم دیکھ رہے ہیں، یصرفو میں علامت مضارع مضموم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کے ماضی میں 4 حروف ہے۔ ایسے ہی یباصرو کے ماضی میں بھی مضارع معروف میں بھی علامت مضارع کو مضموم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے ماضی میں بھی 4 حروف ہیں، بھلے چاروں کے چاروں یباصرو کے ماضی میں اصلی ہیں، اور یہاں جس میں ہیں اس میں چاروں اصلی نہیں، 3 اصلی اور 1 زائد ہیں، مگر ماضی میں ہیں تو 4 حروف، تو ماضی میں اگر 4 حروف ہو تو معروف میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں علامت مضارع اس باب کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ تفعیل جو دوسرا باب ہے، جیسے کہ تصریف، گھمانا پھرانا، تصریف ہو اس کی گردان، صرف یصرف تصریفاً معنی صاف ہے، فهو مصرف مصرف اسم فاعل ہے، صرف فعل ماضی مجہول، یصرف فعل مضارع مجہول، تصریفاً مصدر مجہول ہے، اور مصرف اسم مفعول ہے، امر صرف ہے، نہیں لا تصرف ہے، اور ظرف مصرف ہے۔ معلوم ہی ہے ظرف ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، اور اس مفعول فعل مضارع مجہول کے وزن پر ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہوتا اور آخر میں تنوین لاحق ہو جاتی ہے۔ مصدر ایباب ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب میں سے دوسرا باب تفعیل ہے۔ اس باب کا وزن یہ تفعیل ہی ہے، مگر اس باب کا مصدر تفعیل کے وزن پر تو آتا ہی ہے، کبھی کبھار تفعیل کے علاوہ کچھ دوسرے اوزان پر بھی اس باب کا مصدر آ جایا کرتا ہے۔ مصدر ایباب بروزن فعال ہم می آید، اس باب کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کذاب، اسی باب کا مصدر ہے کذب یکذب،
تکذیباً و کذاباً، یہ کذاب جو مصدر ہے اسی باب تفعیل کا مصدر ہے اور فعال کے وزن پر ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، بات ہو چکی۔ بروزن فعال ہم آیت، اور اس باب تفعیل کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کہ سلام، کلام فعال کے وزن پر ہے۔ اسی باب کا مصدر ہے سلم یسلم تسلیما و سلاما، کلم یکلم تکلیما و کلاما۔ تیسرا باب مفاعلت ہے۔ علامت زیادت الف است بعد فا بے تقدم تا برفا۔ تیسرے باب کا نام مفاعلت ہے، ثلاثی مزید فی مطلق بے ہمزہ وصل کے۔ تیسرا باب مفاعلت ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ مفاعلت کی علامت کیا ہے؟ الف کا زائد ہونا فا کے بعد، اس طور پر کہ تا فا سے پہلے نہ ہو، تا فا سے پہلے نہ ہو، یہ اس باب کی علامت ہے۔ اور علامت مضارع اس باب کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، تو مفاعلت جیسے کہ المقاتلۃ والقتال، تو اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس باب کا مصدر کا وزن مفاعلت ہے، اور اس باب کا مصدر کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے قتال، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ گردان اس کی قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا، مصدر کا دونوں وزن ہے۔ فهو مقاتل، قوتل، اس باب کی علامت کیا ہے؟ الف کا زائد ہونا فا کے بعد، آپ کہیں گے الف نہیں دکھ رہی ہے، واو، تو یہ واو اصل میں الف تھی، ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے وہ الف واو سے بدل گئی تو قوتل ہوا۔ قتالا فهو مقاتل، الامر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل، الظرف منه مقاتل، در فعل ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ما قبل واو شدہ۔ کہتے ہیں فعل ماضی مجہول میں یعنی قوتل میں الف ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ یہاں الف نہیں ہے، ہاں ہے، مگر واو سے بدل گئی ہے ایک قاعدہ کی وجہ سے۔ باب چہارم تفعل، چوتھا باب تفعل ہے، اس کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، اس طور پر کہ تا فا سے پہلے ہو تو اس کی علامت ہے عین کا مشدد ہونا، اس طریقے سے کہ تا فا سے پہلے ہو، یعنی تا فا سے پہلے زائد ہو، جیسے التقبل تقبل، جیسے تفعل جیسے تقبل، التقبل قبول کرنا، گردان اس کی تقبل یتقبل تقبلا ہے۔ پانچواں باب تفاعل ہے۔ چوتھا باب کیا تھا؟ تفعل، تفعل عین کی تشدید کے ساتھ، اور پانچواں باب ہے تفاعل، تفاعل۔ اس کی علامت الف کی زیادتی ہے فا کے بعد، اور تا کی زیادتی فا سے پہلے، جیسے التقابل آمنے سامنے ہونا، گردان اس کی تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل، تقوبل میں وہی بات کہیں گے کہ واو الف سے بدل کر آئی ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے، باقی ساری باتیں واضح ہے۔ در ماضی مجہول الف بسبب ضمہ ماقبل واو شدہ، ماضی مجہول میں الف ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا ہے، بتا دری باب و در تفعل۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پانچویں باب میں بھی تا فا سے پہلے زائد ہے، اور چوتھے باب جو تفعل ہے اس میں بھی تا فا سے پہلے زائد ہے، تو ثلاثی مزید فی مطلق بے ہمزہ وصل کا چوتھا باب جو تفعل ہے اور پانچواں باب جو تفاعل ہے، دونوں میں فا سے پہلے تا زائد ہے۔ کہتے ہیں کہ تا اس باب میں یعنی پانچویں باب میں اور تفعل چوتھے باب میں اس باقاعدہ کی نوشتہ
اس قاعدے سے جسے ہم لکھ آئے، یعنی این کے غیر ما قبل آخر در ماضی مجہول ہر حرف متحرک کہتے ہیں، اس قاعدہ سے جسے ہم لکھ آئے، اور وہ یہ کہ ماضی مجہول میں ثلاثی مجرد کے علاوہ ماضی مجہول میں سبق میں گزر چکا کہ ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے علاوہ جو بھی متحرک حرف ہو مضموم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اج تونے بے اس تنسرہ میں دیکھیں کہ آخر کا ما قبل صرف مضموم نہیں ہوتا، باقی جو بھی متحرک حرف رہے ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی بھی باب میں وہ متحرک مضموم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ماضی مجہول میں کیا ہے، تقبل اور تقوبل آیا ہے کہتے ہیں کہ تا اس باب میں اور تفاعل میں اس قاعدہ کے مطابق جسے پہلے ہم بیان کر چکے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے علاوہ ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے، مضموم ہو گیا ہے تا۔ قاعدہ دری ہر دو باب، چوتھا پانچواں باب، ان دونوں باب میں دری ہر دو باب در مضارع ہرگاہ دو تائے مفتوحہ جمع شوند، جائز است کہ یکی را حذف کنند کہتے ہیں۔ ان دونوں باب میں تفعل اور تفاعل، ان دونوں باب کے مضارع میں جب دو تائے مفتوحہ جمع ہوں، دو تائے مفتوحہ جمع ہوں تو جائز ہے کہ ایک کو حذف کر دیں۔ جیسے تقبلو، تتقبلو میں آپ دیکھ رہے ہیں کاف سے پہلے جو تا ہے وہ تو اس باب کی علامت تائے زائدہ ہے، اور پھر تا سے پہلے جو تا ہے یعنی پہلی تا وہ تو علامت مضارع ہے، چاہے صیغہ واحد مؤنث غائب ہو یا صیغہ واحد مذکر حاضر ہو، بہرحال دو تائے مفتوحہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ تو قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مضارع میں جب ان دونوں باب کے ایک باب ہے ہمارے سامنے، ان دونوں باب کے مضارع میں دو تا جب جمع ہوں، جیسے کہ تتقبلو میں دو تائے مفتوحہ جمع ہوئے ہیں، تو کیا ہے، جائز ہے کہ ایک کو حذف کر دیں۔ ایک تا کو حذف کر دیں گے تو تتقبلو سے تقبلو ہو جائے گا، اور تتظاہرون سے تظاہرون ہو جائے گا۔ قاعدہ چوں فائے ازیں دو باب یکے ازیں حروف باشد، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، زاد، طا، ذا، جائز است کہ تائے تفعل و تفاعل را بفا کلمہ بدل کردہ دراں ادغام کنند کہتے ہیں۔ ایک قاعدہ، ان دونوں کے فا کلمے میں ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، باب تفعل اور باب تفاعل کے فا کلمے میں مذکورہ حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ایسی صورت میں تفعل کی اور تفاعل کی تا کو فا کلمہ سے بدلنا جائز ہے کہ بدل دیں، اور بدلنے کے بعد جب دونوں حروف ایک طرح کے ہوں گے تو پھر اس میں ادغام کر دیں گے۔ ودریں صورت در ماضی وہ امر حمزہ وصل کہتے ہیں، جب آپ ایسا کریں گے کہ فا کلمے کی جگہ ان حروف میں سے کوئی حرف ہے تو تا کو
آپ فا کلمہ کی ہم جنس کر دیں گے، ہم جنس کریں گے، پھر فا کا فا میں ادغام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پہلا حرف ادغام میں تو ساکن ہوتا ہے، تو ابتدا بسکون نہیں ہو سکے گا، ابتدا بسکون متعذر ہے، اس کے لیے یعنی اس سے شروع نہیں کیا جا سکے گا، تو حمزہ وصل تو شروع میں آپ کو لانا ہوگا۔ تو کہتے ہیں دری صورت در ماضی وہ امر حمزہ وصل خواہد آمد، اس صورت میں ماضی اور امر میں حمزہ وصل آئے گا۔ مثال کے طور پہ خود تفعل، ہم اب دیکھ رہے ہیں تفعل سے، تفعل کہتے ہیں کہ باب افعل اور باب افعل جس کو صاحب منشیب نے 8واں اور 9واں باب اور کہہ دیا ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں، تو 8واں اور 9واں باب جن کو صاحب منشیب نے قرار دیا ہے کہتے ہیں باب افعل، اور باب افعل جس کو صاحب منشیب نے حمزہ وصلی کے ابواب میں شمار کر کے حمزہ وصلی کے 7 کی جگہ 9 باب قرار دیے ہیں، کہتے ہیں در حقیقت یہ دونوں اسی قاعدہ سے پیدا ہوئے ہیں جو قاعدہ ابھی آپ نے سنا ہے، جیسے اتطہر یہ اصل میں تھا تطہر، تو فا کلمہ کی جگہ تا ہے، تو جائز ہے کہ تا کو تا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو تفعل کی تا کو تا سے بدلا، پھر فا کا تا میں ادغام کیا اور حمزہ وصل شروع میں لے آئے، تو کہتے ہیں جیسے اتطہر یتطہر اتطہرا فہو مطہر، اثاقل یثاقل اثاقلا فہو مثاقل۔ ایک کو آپ سن لیجئے، اتطہر کے بعد تو کر چکا، اثاقل اصل میں تثاقل تھا، تو باب تفاعل کے فا کلمے میں صاد ہے، تو ایسے وقت میں جائز ہے کہ تا کو سا سے بدلنا ہے، تو تا کو سا سے بدلا، سا کا سا میں ادغام کیا، حمزہ وصل اس کے شروع میں لایا، تو تثاقل سے اثاقل ہوا۔ مثاقل متثاقل تھا، تا کو سا سے بدلا، سا کا سا میں ادغام کر دیا، تو ہو گیا مثاقل۔ فصل سوم در رباعی مجرد و مزید فیہ، فصل سوم در رباعی مجرد و مزید فیہ، تیسری فصل اس باب کی یعنی دوسرے باب کی تیسری فصل۔ دوسری فصل کس کے بیان میں تھی؟ ثلاثی مزید فیہ مطلق کے ابواب کے بیان میں، تو دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کے 7 باب، بے حمزہ وصل کے 5 ابواب کا بیان ہوا، اس بیان سے فارغ ہوئے تو تیسری فصل میں لگے۔ یہ تیسری فصل رباعی مجرد اور مزید فیہ کے ابواب کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں تیسری فصل رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، تعریف سب کی آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ رباعی مجرد جس کے ماضی میں 4 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے باصر ہے، اور رباعی مزید جس کے ماضی میں 4 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے تسربل تدحرج ہے۔ چوں از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدے، مصنف کہتے ہیں جب ہم ثلاثی مزید غیر ملحق یعنی مطلق، جب ہم ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ ہوئے دوسری فصل میں، تو قبل بیان ابواب ملحق، قبل بیان ابواب ملحق ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان میں کنیم، جب فارغ ہوئے تو ملحق کے ابواب، ابواب ملحق کے
ابواب کے بیان سے پہلے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے سن لیا کہ ملحق برباعی کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، موقوف علیہ کے بغیر موقوف کا بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے ثلاثی مزید ملحق کا بیان بعد میں آئے گا، پہلے نہیں آ سکتا۔ پس بدا کے رباعی مجرد تو آپ جان لیجئے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے صرف، فعللتن، جیسے باثرتن برانگیختن، ابھارنا، اس کی گردان باثر یباثر باثرتن فهو مباثر، بعثر یباثر باثرتن فهو مباثر، الامر منه باثر والنهی عنه لا تباثر، الظرف منه مباثر۔ علامت این باب رباعی مجرد کا جو اکلوتا ایک باب ہے فعللتن، تو کہتے ہیں اس باب کی علامت ہے ماضی میں 4 حرف اصلی کا ہونا، بس ماضی میں 4 حروف اصلی ہوں اور ان 4 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد نہ ہو۔ علامت مضارع اس باب کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، جس کو میں بیان کر چکا قاعدہ کلیہ کے طور پر، وہ قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں۔ علامت مضارع کی حرکت میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حروف ہوں، خواہ چاروں کے چاروں اصلی ہوں، جیسے باثر ماضی میں 4 حروف ہے، با، عین، ثا، را، اور چاروں کے چاروں اصلی ہیں، یا کچھ اصلی اور کچھ زائد ہوں، جیسے اکرم میں حمزہ زائد ہے باقی اصلی ہیں، تو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، اس کو بیان کر چکا میں، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یباثرو، سب کے ماضی میں 4 حروف ہیں، اکرم، صرف، قاتل، باثر، تو علامت مضارع ہر ایک میں مضموم ہے۔ ورنہ یعنی ماضی میں 4 حروف نہ ہوں، ماضی میں 4 حروف نہ ہوں تو معروف میں علامت مضارع مفتوح ہوا کرتی ہے، جیسے ینصرو ماضی میں 4 حروف نہیں ہیں تو معروف میں دیکھ لیجئے علامت مضارع مفتوح ہے۔ یجتنبو اس کے ماضی میں بھی 4 حروف نہیں ہیں، اس لیے علامت مضارع مفتوح ہے، علی ھذا القیاس یتقابل۔ تو رباعی کے ابواب میں انہوں لگے تو بتائے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے بس فعللتن، اور رباعی مزید جس کے ماضی میں 4 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو، تو کہتے ہیں رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوگا یا با حمزہ وصل ہوگا۔ رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل ہوگا تو اس کا ایک باب ہے اور وہ تفاعلن ہے، اس کی علامت تا کا زائد ہونا 4 حروف اصلی سے پہلے، جیسے التسربل تا زائد ہے باقی چاروں حروف اصلی ہیں، پیراہن پہننا۔ گردان اس کی تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهی عنه لا تتسربل، الظرف منه متسربل۔ تو رباعی مزید یا بے حمزہ وصل ہوگا، اگر بے حمزہ وصل ہو تو اس کا ایک باب ہے اور وہ تفاعل ہے، یا با حمزہ وصل ہوگا تو اس کے 2 باب ہیں، تو رباعی مجرد کا ایک باب، رباعی مزید بے حمزہ وصل کا بھی ایک باب تفاعل، اور با حمزہ وصل ہو تو اس کے 2 باب ہیں۔ 2 باب میں سے پہلے باب کا نام افعلال ہے، اس کی علامت لام دوم کا مشدد ہونا ہے، وزیادت یک لام است، اور اس ایک لام کی زیادتی ہے 4 حرف اصلی پر اور حمزہ وصل ماضی میں اور امر میں، جیسے اکشرار رونگٹا کھڑا ہونا، اس کی گردان اکشعر یکشعر اکشرارن الی آخرہ۔ اکشعر اصل میں اکشارر تھا، اکشارر، 2 حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، دونوں کے دونوں متحرک ہیں، پہلے
کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا، اکشعر ہوا۔ ایسے ہی یکشعرو، یکشعرو تھا، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، دونوں کے دونوں متحرک ہیں، پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یکشعرو سے یکشعرو ہوا۔ باقی سب کو اسی پر قیاس کریں۔ یکشعرو، یکشعرو تھا، ہم چنی دیگر سیگ ہا، بنہجے کے در سیگ احمر یحمر ادغام کردن، ہم چنی در سیگ ای باب ہم کردن۔ اسی طریقے سے اس باب کے دوسرے سیگے کو احمر کے سیگوں پر، احمر سیگ احمر میں کہتے ہیں ہم چنی دیگر سیگ ہا بنہجے کے، اسی طرح اس باب کے دوسرے سیگے اسی طریقے پر جو احمر کے، احمر یحمر کے سیگے میں ادغام کیے ہیں، اسی طرح اس باب کے سیگوں میں بھی ادغام کیے ہیں، مگر دری باب ماقبل اول فرق صرف اتنا ہے کہ اس باب میں متجانسین میں سے اول کا ماقبل ساکن تھا، جو احمرہ میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کو بولتا ہوں مکشعرن، اصل میں مکشعرن تھا، مکشعرن، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہے، دونوں کے دونوں متحرک ہے، ماقبل اول ساکن ہے، تو متجانسین میں سے پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا، مکشعرن ہوا۔ اب اس میں جو ادغام ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ باب دوم، افعلال علامتش زیادت نون است بعد عین و ہمز وصل در ماضی و امر۔ اس باب کی علامت نون کا زائد ہونا ہے عین کے بعد، اور ماضی میں اور امر میں حمز وصل کا زائد ہونا ہے، جیسے علی بن شاہ کو بہت خوش ہونا، اس کی گردان ابرن شکا یا برن شکو آخر تک۔ بیان ابواب ثلاثی مزید ملحق بربائی۔ بیان ابواب ثلاثی مزید ملحق بربائی۔ ثلاثی مزید ملحق بربائی کے ابواب کا بیان۔ اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان ہوا، پھر ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل کے ابواب کا بیان ہوا، پھر رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کا بیان ہوا۔ ان سب ابواب کے بیان سے فارغ ہوئے مصنف تو ثلاثی مزید ملحق بربائی کے ابواب کے بیان میں لگے اور کہتے ہیں فصل چہارم در ثلاثی مزید فی ملحق بربائی۔ چوتھی فصل ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کے بیان میں، تیسری فصل رباعی مجرد اور مزید فی کے بیان میں۔ یہ چوتھی فصل دوسرے باب کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے دوسرا باب 4 فصل پر ہی مشتمل ہے۔ چوتھی فصل ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کے بیان میں ہے، تو کہتے ہیں ثلاثی مزید ملحق یا تو یہ ملحق ہوگا رباعی مجرد سے یعنی فعللہ سے، یا ملحق ہوگا رباعی مزید سے۔ اگر ملحق بفعللہ ہو، ملحق برباعی مجرد ہو، تو اس کے 7 باب ہیں، 7 میں سے پہلے باب کا نام فعللۃن ہے۔ اس باب میں زیادتی علامت بول سکتے ہیں۔ اس باب کی علامت لام کی تکرار ہے، جیسے الجلببۃ چادر پہنانا، اس کی گردان جلبب یجلبب جلببۃ فهو مجلبب، جلبب یجلبب جلببۃ فهو مجلبب، الامر منه جلبب والنهی عن لا تجلبب، الظرف منه مجلبب۔ دوسرے باب کا نام ہے فعولۃ، اس کی علامت ہے واو کا زیادہ ہونا عین کے بعد، مگر یہاں پر ایک سوال ہے
کہ ہم نے پہلے باب فعلتن میں بھی دیکھا تھا زیادت آ تکرار لام است، دوسرے میں بھی دیکھ رہے ہیں زیادت آ واو است بعد عین۔ اس کے برخلاف ملحق سے پہلے جس قدر بھی ابواب بیان کیے ثلاثی مزید مطلق کے ہوں، رباعی مجرد اور مزید کے ہوں، وہاں علامت کا لفظ استعمال کیے تھے، اس پر علامت کا لفظ بولے تھے۔ جہاں زیادتی تھی، کسی حرف کی زیادتی تھی تو اس کے لیے علامت کا لفظ بولے، مگر یہاں ملحق میں جب کسی حرف کی زیادتی ہے تو یہاں پر زیادتی کا لفظ استعمال کیے، علامت کا لفظ مصنف استعمال نہیں کیے۔ یہ ایک سوال ہے جس کو محشی نے حاشیہ میں نقل کیا کہ مصنف نے در ابواب ثلاثی مزید فی کے ابواب میں لفظ علامت کا استعمال کیے ہیں۔ ابھی جن ابواب میں ہم ہیں یعنی ملحق کے ابواب میں زیادت کا لفظ کیوں لائے؟ تو اگر یہ سوال کیا جائے تو محشی کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ علامت کا اطلاق ان حروف پر ہوتا ہے جن حروف کی زیادتی معنی جدیدہ کے حصول کے لیے ہو، اور الحاق میں یہ معنی تو مفقود ہے کیونکہ ملحق میں حرف کی زیادتی صرف ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرح ہم وزن بنانے کے لیے ہے، معنی جدید کی تحصیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہاں زیادت کا استعمال کیے۔ تو کہتے ہیں دوسرے باب کا نام ہے فاولتن، اس باب کی زیادتی علامت ہم کہیں گے۔ اس کی علامت واو کا زیادہ ہونا عین کلمے کے بعد، جیسے السرولہ میں واو زائد ہے را یعنی عین کلمہ کے بعد شلوار پہنانا، گردان اس کی سرولہ یسرولو سرولتن فهو مسرول آخر تک۔ تیسرے باب کا نام ہے فعلتن، اس کی علامت ہے یا کا زائد ہونا فا کے بعد، جیسے السیطرہ تو گردان اس کی سیطرہ یسیطرو سیطرتن الی آخرہ۔ چوتھے باب کا نام فاعلتن ہے، اس کی علامت یا کا زیادہ ہونا عین کے بعد، جیسے الشریفۃ کھیت کے بڑھے ہوئے پتے کو کاٹنا، گردان اس کے شریفہ یشریف شریفتن، باقی ساری باتیں واضح ہیں۔ پانچویں باب کا نام ہے فاعلتن، آپ کو دکھ رہا ہے کہ واو زائد ہے فا کے بعد بس بزیادت واو بعد فا، چوں الجوربۃ پائتابہ پہنانا، جورب یجورب جوربتن الی آخرہ۔ چھٹے باب کا نام ہے فاعلتن، آپ کو دکھ رہا ہے کہ نون زائد ہے عین کے بعد بزیادت نون بعد عین، چوں الکلنسۃ ٹوپی پہنانا، گردان ہے کلنس یکلنس کلنستن الی آخرہ۔ ساتویں باب کا نام فعلات ہے، فعلات اصل میں فعلیتن ہے، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا فعلات ہو گیا ہے۔ ساتویں باب کا نام فعلات ہے بزیادت یا بعد لام، یا کی زیادتی کے ساتھ لام کے بعد۔ آپ کہیں گے یا کہاں ہے تو فعلات اصل میں فعلیتن ہے، ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے الکلسات اصل میں الکلسیتو ہے، اس کی گردان کلسا یکلسی کلسات، کلسا یکلسی کلسات، تو کلسا اصل میں کلسیہ ہوگا، تب تو باسرہ کے وزن پر ہوگا، اس کو باسرہ کے وزن پر ہونا چاہیے، باثر ہے تو کلسا اصل میں کلسیتا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا کلسا ہوا۔ یکلسی اصل میں یکلسیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کر دیا۔ اس کو ایسا بھی بول سکتے ہیں یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، کہ لام کلمے میں یا مضموم کسرہ کے بعد ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، یہ تو آئے گا، لیکن ابھی اتنا بولیے یکلسی اصل میں یکلسی ہوتا ہے، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کیا یکلسی ہوا۔ کلسات اصل میں کلسیتن تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے۔ فهو مکلسن، اس میں فاعل مکلسن ہے، مباصرون کے وزن پر ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ اصل میں مکلسیون تھا،
مقل سے یون، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا. اب اجتماع ساکنین یا اور تنوین کی من یا کو گرا دیا، مقلسن ہوا. کل سے اپنے اصل پر ہے. یکلسا ہی ہوتا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا. کلسات کی تعلیل بول چکا. مقلسن اصل میں مقلسیون تھا، سیون یا متحرک معقول مفتوح یا کو بدلا الف سے. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کی من الف کو گرا دیا، مقلسن ہوا. الامر منہ کل سے اصل میں کلسی تھا، یا وقف کی وجہ سے گری. لا تو کل سے لا تو کلسی تھا، یا جزم کی وجہ سے گری. الظرف منہ مقلسن کی تعلیل ابھی بتا چکا. کہتے ہیں اصل کلسا کل سے یبود. کلسا اصل میں کلسیہ تھا، یا متحرک ماکول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف کر دیے. اسی طریقے سے کلساتن مصدر جو کلسیتن تھا، میں اس سب کی تعلیل کر چکا. اسی طریقے سے یکلسا فعل مضارع مجہول کہ اصل میں یکلسیو تھا، اور مقلسن مفعول کہ اصل میں مقلسیون تھا. لیکن یہاں پہ مقلسیون میں لیکن درا الف، لیکن اس میں الف اس تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی بول چکا. مقلسن اصل میں مقلسیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدلی الف سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف تنوین میں الف گر گئی، اسی کو کہہ رہے ہیں. لیکن الف اس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. یکلسی مضارع معروف اصل میں یکلسیو تھا، یا کو ساکن کر دیے، یکلسی ہوا. اسی طرح مقلسن اسم فاعل جو اصل میں مقلسیون تھا، لیکن یا بعد سکون، لیکن یا سکون کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مقلسن اصل میں مقلسیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا. اب اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے دونوں یا گر گئی، مقلسن ہوا. و ملحق بربائی مزید، یا ملحق بتفعل است. ملحق بربائی مزید بتانا چاہ رہے ہیں. ملحق بربائی مزید کی 3 قسم ہے. وہ یا تو تفاعل سے ملحق ہے، یا افعلال سے ملحق ہے، یا افعلال سے ملحق ہے. بالکل یہ بات واضح ہے. اول کے 8 باب ہیں، یعنی ملحق بتفاعل کے 8 باب ہیں. 8 باب سے پہلے باب کا نام تفاعل ہے، تاکہ زیادتی کے ساتھ فا سے پہلے اور لام کی تکرار کے ساتھ، جیسے تجلبب. جیم جو فا کلمہ کی جگہ اس سے پہلے تا زائد ہے اور لام مکرر ہے، چادر پہننا. دوسرے باب کا نام تفاعل ہے، تاکہ زیادتی کے ساتھ فا سے پہلے واو اور واو کی زیادتی کے ساتھ عین اور لام کے درمیان، جیسے تسربل اس میں تا اور واو زائد ہے. شلوار پہننا. تیسرے باب کا نام تفاعل ہے، بالکل ظاہر ہے. فا سے پہلے تا زائد ہے، فا کے بعد یا زائد ہے، بس زیادتی تا قبل فا، فا سے پہلے تا زائد ہے اور فا کے بعد یا زائد ہے، جیسے تشیطن شیطان ہونا. چوتھے باب کا نام تفاعل ہے، تا زائد ہے فا سے پہلے اور واو زائد ہے فا کے بعد، جیسے تجربن پائتابہ پہننا. پانچویں باب کا نام تفاعل ہے، تا زائد ہے فا سے پہلے اور نون زائد ہے عین کے بعد، جیسے تکلنسن ٹوپی پہننا. چھٹے باب کا نام تمفعل ہے، تا زائد ہے. کہتے ہیں بزیادت تا و میم، تا اور میم زائد ہے فا سے پہلے، جیسے تمسکن یعنی سین کاف نون اصلی ہے اور تا اور میم زائد ہے، مسکین ہونا. ساتویں باب کا نام تفاعلتن ہے، پہلی فا سے پہلے کتا اور لام کے بعد کتا زائد ہے. کہتے ہیں بزیادت تا قبل فا، فا سے پہلے تا زائد ہے اور دوسری تا جو لام کے بعد ہے وہ بھی زائد ہے، جیسے تعفرتن خبیث ہونا. آٹھویں باب کا نام تفاعلیون ہے، بزیادت تا قبل فا و یا بعد لام. تا زیادہ ہے فا سے پہلے اور یا زیادہ ہے لام کے بعد، جیسے تکلسی کلاه پوشیدن ٹوپی پہننا. صرف صغیر این ابواب را بر وزن صرف صغیر تسربل باید گردانید. ان ابواب کے صرف صغیر کو تسربل کے صرف صغیر کے وزن پر گردان لینا چاہیے. وہ در باب آخر، اور آخری باب میں کہتے ہیں، یعنی تکلسی میں تعلیلات کلسا یکلسی
پر قیاس کر کے کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تکلسا، اصل میں تکلسا یا تھا، وہی جو کلسا آپ یا متحرک معقول مفتوح یا کو بدل دیا الف سے، یا تکلسا یا تکلسا ہوتا ہے یا متحرک معقول مفتوح کہتے ہیں۔ کلسا یو کلسی پر قیاس کر کے کر لینا چاہیے۔ ودر مصدرش ضمہ لام اول را بکسرہ بدل کردہ اعلال مکلسن کردن کہتے ہیں کلسا، اور اس کے مصدر میں لام اول کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنے کے بعد مکلسن کی تعلیل کر لینی چاہیے جو تعلیل گزر چکی۔ ملحق بافعلال کے دو باب ہیں، دو میں سے پہلے باب کا نام افعلال ہے، لام دوم زائد ہے اور نون زائد ہے عین کے بعد، اور حمزہ وصل تو زائد ہے ہی، جیسے ایک انساس اکڑ کر چلنا۔ دوسرے باب کا نام افعلاؤن ہے، یا زیادہ ہے لام کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ افعلاؤن اصل میں افعلایون تھا، ابھی تعلیل آ رہی ہے۔ یا زائد ہے لام کے بعد اور نون زائد ہے عین کے بعد اور حمزہ وصل، جیسے اسلنکاؤن چت لیٹنا، اسلنکا یسلنکی اسلنکان، اس میں بھی تعلیل کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلنکا اصل میں اسلنکیہ تھا، یا متحرک معقول مفتوح یا کو الف سے بدلا اسلنکا ہوا، یسلنکی یسلنکیو تھا، تعلیل گزر چکی، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کیا یسلنکی ہوا۔ اسلنکاءن اصل میں اسلنکائن تھا، یا طرف میں یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا حمزہ سے بدل گئی۔ مسلنکن مسلنکیون تھا، پہلے تعلیل اس طرح کی گزر چکی، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کیا استعمال ساکنین ہوا، یا اور تنوین کن یا گر گئے مسلنکن ہوا۔ امر اسلنکے ہے نہیں لا تسلنکے، یا ظرف مسلنکن، مسلنکن اصل میں مسلنکیون تھا۔ در مصدر ای باب، اس باب کے مصدر میں جس کی اصل اسلنکایون تھی، یا بسبب وقوع در طرف یا اس کے کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے، یا اس کے کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی۔ ودر دیگر سیغ، اور دوسرے سیغوں میں تعلیل کلسا کے باب پر قیاس کرتے ہوئے کر لینا چاہیے، اور میں آپ کو بتا دیا۔ ملحق بافعلال کا ایک باب ہے افعلال بزیادت واو بعد فا، فا کے بعد واو زائد ہے اور لام مکرر ہے، جیسے ایک وحدادن کوشش کرنا، ایک وحد یک وحدو، ایک شعرہ کی طرح یہاں ادغام ہے۔ آخر تک در جمیع صیغ ای باب، اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے۔ ایک کو میں لے لیتا ہوں، ایک وحدہ اصل میں ایک وحدہ تھا، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے اور دونوں کے دونوں متحرک ہے اور ما قبل اول ساکن ہے، لہٰذا دو متجانسین میں سے اول کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا اور ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا، ایک وحدہ ہوا۔ یک وحدو یک وحدہ دو تھا، دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے اور دونوں کے دونوں متحرک ہیں، تو پہلے دال کی حرکت نقل کر کے اس کے ما قبل کو دیا اور پہلے دال کو دوسرے میں ادغام کر دیا، یک وحد دو کہتے ہیں۔ اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے۔ تعلیل ایک شعرہ کے صیغوں پر کہتے ہیں تعلیل بوضع صیغ ایک شعرہ بر زبان باید آورد۔ اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے، ایک شعرہ کے صیغوں کے طرز پر تعلیل کر لینی چاہیے۔